أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سورہ حج مکی صورت ہے، گرچہ کہ اس میں کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، اور یہ پورے قرآن میں ایک اکیلی صورت ہے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا نام اس کو دیا گیا ہے، حج کا. ورنہ زکوٰۃ یا روزہ یا توحید کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے. حج کے نام سے البتہ اس کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اکیلی سورت ہے جس میں 2 سجدے ہیں. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا بھونچال، زلزلہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اس دن یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے سے غافل ہو جائے گی جس کو دودھ پلاتی ہو. عام طور پر ماں جو ہے اپنے بچے کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتی، خاص طور پر دودھ پینے والے بچے کو پورا رحم اور اس پر پورا کرم، پوری شفقت، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ہر عورت جو حمل والی ہے اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی، موت کے بعد زندگی ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس پر دلیل پیش کی کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے کے ذریعے اس کا تسلسل جاری رکھا، اور مثال دی کہ زمین سوکھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اس میں زندگی دیتا ہے. پھر لوگوں کے احوال کا ذکر فرمایا کہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. اللہ نے کہا کہ ان کو قیامت کے دن رسوا کن عذاب ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت مصلحت پر کرتے ہیں، فائدہ ہوگا تو عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آئی تو پلٹ جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ دنیا اور ان کی آخرت سب برباد ہے. یعنی آدمی کو ثابت قدمی رہنی چاہیے، ایمان پر، اللہ کے دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے. کسی بھی حالت میں اس کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان و زمین میں، سورج اور چاند، تارے، پہاڑ، درخت اور جانور، اور بہت سارے لوگ، یعنی انسانوں کے علاوہ اللہ نے کہا کہ بہت سب کا ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ بہت سارے جانور، بہت سارے زمین کے مخلوقات یا سورج اور چاند اور بہت سارے تارے، نہیں کہا. سب سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن انسانوں کا جب ذکر آیا اور جن بھی اس میں داخل ہیں، کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو گیا ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر ہیں، خود جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ خود بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہیں. انسان کو سونا پڑتا ہے، اور
مجبور ہے اس ہونے پر، اللہ کے سامنے وہ ذلیل ہے فطری طور پر، گرچہ کہ اس کا دل اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ نے کہا کہ ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ کافر اور مومن یہ دونوں دو قسم کے لوگ ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب یہ ہے کہ آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، گرم گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اتنا گرم ہوگا کہ سر پر پانی ڈالنے سے ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ پگھل جائے گا، ان کے چمڑے پگھل جائیں گے، اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، آگ کے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، جب کبھی وہ نکلنا چاہیں گے ان کو دوبارہ اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک صاحب ہوٹل میں بکرے کو روسٹ کر رہے تھے، روسٹ آگ میں جو ہے اس کو بھون رہے تھے، رونے لگے، دیکھ کر رونے لگے، کہا کہ جانور جو ہے یہ مرنے کے بعد آگ میں داخل ہوتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان آدم کا بیٹا زندہ جائے گا دوزخ کی آگ میں، مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، موت کی حالت میں نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو رونے لگے دیکھ کر اس منظر کو کہ آدم کا بیٹا انسان زندگی کی حالت میں زندہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو آگ میں بھنا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو جنت اور باغات ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر مسجد حرام کی بنیاد کیسے پڑی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مسجد حرام کی جگہ بتایا، کعبے کی جگہ بتایا، اور جو بات زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ جو مکے میں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ کعبے کو بنانے والے اصل میں یا تو آدم علیہ السلام ہیں یا آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے ہیں، لیکن سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کعبہ ہے، کوئی گھر نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اور بعض قول یہ ہے بعض علماء کا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہی نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد حج کا ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم حج کا اعلان کر دو، لوگ پیدل یا ہر دبلے پتلے چیز پر سوار ہو کر بہت دور دور علاقوں سے وہ حج کے لیے آئیں۔ عربی میں یہاں جو لفظ استعمال کیا ضامر کا لفظ ہے، دبلا پتلا، یہ اونٹ کے لیے بھی، ہر اونٹ جو ہے وہ سواری کے لائق نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کو جو ہے کھلا کر اس کے بعد اس کو ڈائٹنگ میں رکھا جاتا ہے سواری کے لائق بنانے کے لیے، اور اس کو پرہیز میں رکھا جاتا ہے، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، بعد میں جا کر وہ سواری کے لائق ہوتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کلمہ ضامر کا لفظ، دبلا پتلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آج جو ہے یہ لفظ چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، ٹرین ہو، بس ہو، سارے وسائل سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر مکان کے لحاظ سے جو ہے آپ اس کو جو ہے فٹ پائیں گے، اس کو آپ مخالف نہیں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی عزت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی عزت کریں گے یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور جانور جو حلال ہیں ان کا ذکر کیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محترم زمانے اور مکان، محترم زمان و مکان، رمضان کا مہینہ ہے یہ محترم ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے یہ محترم ہے، قابل حرمت ہے، تو زمان و مکان کی عزت ہونی چاہیے۔ موسم میں، ایسے مبارک موسم میں گناہ کرنا دوسرے موسم میں گناہ کرنے کے برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے محترم مقامات میں گناہ کرنا دوسرے
عادی مقامات میں جی گناہ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے لیے تم سرنڈر ہو جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ان کی ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ تم قربانی دیتے ہو جانوروں کی، اس کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان جانوروں کو تمہارے لیے دیا تاکہ تم ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں ہدایت دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آگے آئے گا اسی صورت میں، آگے آیت نمبر 41 میں یہ جو بات بتا رہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت نمبر 38 میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے اجازت دی کہ ظالم جن لوگوں کو جو ظالم مسلمانوں کو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے ان سے لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پورا قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے۔ یہ مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی، مکے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو جہاد کا لفظ جو میرے بھائیو آج جس طریقے سے غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے شروط ہیں۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاد کا لفظ جو ہے، یہ جہاد کا مطلب کیا ہے، اور قرآن اس سورہ کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جیسے محنت کرنا ہے ویسے محنت کرو۔ جہاد کا مطلب جو ہے لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تم اس قرآن کے ذریعے ان منافقین کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو قتل نہیں کیا، کسی منافق کو قتل نہیں کیا۔ صحابہ نے جب اجازت مانگی، اللہ کے رسول یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ بظاہر ساتھی ہیں، اندر سے منافق ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محمد آپ اس قرآن کے ذریعے بہترین بہت بڑا جہاد کرو۔ تو جہاد کا کیا مطلب ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقوں کو قتل نہیں کیا، جبکہ آپ نام دے رہے ہیں باقاعدہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ یہ فلاں یہ منافق ہے، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، منافقوں کی لسٹ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حذیفہ جس کے جنازے میں رہتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں، جس کے جنازے میں نہیں رہتے اس کی نماز نہیں پڑھتے، عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ سیکرٹ بات تھی، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو نہیں بتایا سوائے عمر کے۔ عمر نے کہا، پوچھا حذیفہ منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے کیا؟ سبحان اللہ، کتنا خوف دیکھیے، وہ ایمان کہ جس کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ ابوبکر و عمر، انبیاء کے بعد ابوبکر و عمر سے بڑھ کر کسی آدمی کو سورج نے نہیں دیکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا خوف اپنے ایمان پر دیکھیے۔ آج کیا ہے، ہم لوگوں کو ہمارے ایمان پر بڑا اطمینان ہوتا ہے، اسی لیے یہاں جو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کی طرف سے نہیں کہا۔ اور آگے یہاں بھی جی
وعد اللہ الذین، دوسری جگہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کو زمین میں ضرور ان کو قدرت، طاقت عطا کریں گے، جانشینی عطا کریں گے، جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو دیا ہے۔ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اسلام والوں کے ساتھ نہیں۔ اسلام کا مطلب ظاہر میں مسلمان، ہم ظاہر میں مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کتنا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آپ پوچھیں گے آپ مسلمان ہیں؟ ہاں میں مسلمان ہوں۔ آپ مومن ہیں؟ انشاءاللہ میں مومن ہوں، انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے، جیسا کہ عمر کا بھی واقعہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے سلف صالحین صحابہ کو، تابعین کو دیکھا، جس کو بھی دیکھا ہر کوئی جو ہے اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا تھا۔ ما امینہ الا منافق، سلف نے کہا کہ نفاق سے نہیں ڈرنے والا منافق، مومن ہمیشہ ڈرتا ہے کہیں میں اللہ کے سامنے منافق تو نہیں، اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے رہا ہے مجھے، اتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے مغفرت فرمایا، اللہ اے اللہ میرے توبے کو قبول فرمایا اللہ۔ مومن ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کا وعدہ کیا دفاع کرے گا ایمان والوں کی طرف سے ہے۔ آج کیوں مدد نہیں ملی ہم لوگوں کو، کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی ہم سے خوش نہیں ہے، ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور اگر واقعی اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہماری دعائیں قبول ہوتی۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ثابت قدم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہاں سے جنگ احد میں صحابہ نے پوچھا کہ یہ شکست ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ 70 صحابہ کیسے شہید ہو گئے؟ یہ ہمارے رسول کو اتنی بڑی تکلیف کیسے ہو گئی؟ قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہاری طرف سے ہوا ہے، یہ تمہاری تقصیر ہے، تمہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے تعلقات اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم پر واجب کیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم کہاں تک کر رہے ہیں؟ کیا حکم ہم بجا لا رہے ہیں؟ اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس اسلام کا ہم غلبہ چاہتے ہیں، کیا اس اسلام کو ہم اپنے جسم پر، یہ 5 قدم کے جو جسم پر ہم اس کو فٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ 500 600 1000 2000 اسکوائر فٹ اپنے گھر میں ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ بالکل پکا ہے، جیسے اس سے پہلے اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ نے کر کے بتایا۔ 50 سال کے عرصے میں دنیا کے سپر پاور طاقتوں کو اللہ نے گرا دیا۔ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں آپ جو شہید ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کی حکومت، جو اس وقت ایک پائے تخت سپر پاور، اور روم عیسائیوں کی، دونوں حکومتیں ختم ہو گئی۔ سپر پاور، اللہ اکبر، 50 سال کے کم عرصے میں آپ دیکھیں کہاں کہاں تک، مصر میں چلے گئے، افریقہ میں چلے گئے، پھر 100 سال ختم ہونے سے پہلے انڈیا اور پتہ نہیں کون سا علاقہ، سارا کا سارا علاقہ جو ہے، اور اسلام ایک سپر پاور طاقت بن کر ابھر گیا۔ کیوں؟ ان کے اندر وہ ایمان تھا، ان کے اندر وہ تقوی اور پرہیزگاری۔ بعض لوگوں نے کتاب لکھی رہبان باللیل و فرسان بالنہار،
رات میں راہب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے والے، اللہ کے سامنے گر گڑانے والے، اور دن میں شہسوار. تو میرے بھائیوں، آج ہمارے جو اختلافات، اسلام کے بارے میں جو غلط تصورات، باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق، شرک اور قبر پرستی، بھئی اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا؟ جب تک کہ شرک کی بلا ختم نہیں ہوگی، امت مسلمہ میں کامیابی آ ہی نہیں سکتی. ارے جنگ احد میں تو معمولی سا عقیدے کا کوئی بگاڑ نہیں تھا بھائی، عقیدے کا کوئی بگاڑ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کا جذبہ بھی نہیں تھا. معمولی غلطی ہوئی. کیا غلطی؟ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، چلو چلیں گے. بس اتنی ہی غلط فہمی ہوئی. ان کی نیتیں ٹھیک تھیں، مخلص صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کر کے دکھایا؟ آج ہم بڑی امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، یہ ہو جائے گا، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. کہاں سے قبول ہوگی جبکہ ہمارے درمیان اسلام کا غلط تصور دینے والے اتنے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اہل توحید کتنے ہیں، پورے اتنے زیادہ مسلمانوں کا تناسب ہے، مسلمانوں کی اتنی نسبت ہے، 15% یا 20%، 170 ملین سے بھی زیادہ، لیکن کوئی حیثیت نہیں. غصہ ان کا غصہ السیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے. سمندر کا جو کف ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ پوری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج ہم پورا منظر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا تھا وہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ ایمان نہیں ہمارے اندر، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں اسلام سے محبت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں، دل میں خواہش ہے، لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ترجو النجاۃ ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس. تم نجات چاہتے ہو لیکن تم نجات کا جو راستہ ہے وہ تم اپنا نہیں رہے ہو. کشتی جو ہے خشکی پہ نہیں چلتی ہے، کشتی چلنے کے لیے پانی چاہیے، وہیں چلے گی. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پاس اصول ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے پاس اصول ہیں. قرآن میں اللہ نے بہت سارے اصولوں کو بتائے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. تمہاری خواہش کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اہل کتاب کی خواہش کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں. یاد رکھو تم میں سے جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا. قاعدہ ہے اللہ کا، اصول ہے اس دنیا میں. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں ہوگا. غیر کسی بھی طریقے سے وہ آ سکتے ہیں، دھوکہ دے کر، رشوت دے کر، ناجائز طریقے سے، جھوٹ بول کر. ان کے پاس بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان صرف اسلام کی تعلیمات ہی کے ذریعے کامیاب ہو سکتے ہیں، کسی اور شارٹ کٹ راستہ ان کی کامیابی کا نہیں ہے. یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کے لیے قتال کی اجازت دی جا رہی ہے جن پر ظلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر بہت قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ان کے گھروں سے بغیر حق کے نکالے گئے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، بس یہی ان کا جرم تھا. اور اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفاع نہ کرے تو یہ گرجا گھر، یہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی عبادت گاہیں جی، اور یہ مسجدیں جس میں اللہ کا نام بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائیں گی.
اللہ کیا کرتا ہے؟ بیلنس. اللہ تعالیٰ جو ہے بعض کو بعض سے دفاع کرتا ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ ضرور سنت آئے گی. وہ طریقہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ بعض لوگوں نے, ابن خلدون جو ہے وہ مسلمانوں کے مورخین کے ایک اچھے تحلیل کرنے والے, تحلیل کا مطلب اس کا جو ہے دراسہ کر کے تاریخ پر ان کی بڑی گہری نظر ہے, اور ان کا بڑا مقدمۃ ابن خلدون کے نام سے آج بھی یورپ میں, امریکہ میں بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے تاریخ میں. ان کا مقدمہ پریفیس لکھا انہوں نے ایک والیوم میں. ابن خلدون یہ مغرب کے بڑے عالم تھے اور تاریخ ہے ان کی. اس میں لکھتے ہیں کہ ریسائیکل ہے سسٹم. کہتے ہیں کہ جن پر جو معاشرہ, جو قوم ظلم پر پلتی ہے, یعنی مظلومیت کی حالت میں, جیسے کہ ہم نے سیریا میں دیکھا, روہنگا میں, برما کے, جن پر ظلم ہوتا ہے اور بڑی کسب پرسی, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, جی جو قوم بڑھتی ہے, پلتی ہے, جو بچے جوان ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں گھر اطمینان سے نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, قومیں ان پر ظلم کرتی ہیں. تو یہ جو جنریشن ہے, اس جنریشن سے طاقتور لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی عزت کو واپس دلاتے ہیں. اپنی قوم کی عزت کو آگے چل کر کیا ہوتا ہے, وہ محنت کرتے ہیں, اور محنت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو حکومتیں ملتی ہیں. اور یہ 1-2 سال 10 سال کی بات نہیں ہے, صدی نکل جاتی ہے. جی ایک نسل ختم ہو جاتی ہے, دوسری نسل, تیسری نسل. پھر جب یہ قوم جب طاقتور ہو کر جب وہ اپنے حقوق اور رائٹس لیتی ہے, صبر کر کے زندگی گزارتی ہے, جفاکش قوم, تو اس قوم کی جو نسل آتی ہے وہ جو ہے کامیابی اور جی آسائش اور آرام میں پلتی ہے. کیوں کہ فاتح کی حیثیت سے تھے, فاتح کی حیثیت سے. اور یہ جب قوم آرام میں جب پلتی ہے تو اس آرام کی وجہ سے جو نسل پیدا ہوتی ہے, آرام میں پلنے والی, بڑھنے والی, مصیبتیں ان کو آتی ہیں. آنے والی نسل میں پریشانیاں آتی ہیں. پھر جب پریشانیاں جب آتی ہیں تو اس میں تکلیف پہ جو نسل گزرتی ہے, پھر اس کے بعد طاقتور, تو گویا ریسائیکل یہ سسٹم چلتے رہتا ہے. لہذا جو قوم, جو فرد اپنی زندگی میں, قوم سے پہلے فرد جفاکش نہیں ہے, آرام اور آسائش کی زندگی چاہتے ہیں, بڑھاپے میں ضرور وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوگا, پریشانیوں میں مبتلا ہوگا, محتاج بن جائے گا. اور جو لڑکا, جو نوجوان اس کی جوانی میں محنت کرتا ہے, آرام اور آسائش کو ترجیح نہیں دیتا, محنت اور اللہ کے حکم سے جو ہے محنت کر کے اپنی زندگی بناتا ہے, اپنا دین بناتا ہے, اپنی دنیا بناتا ہے, وہ قوم اور وہ فرد ضرور کامیاب ہو کر رہتا ہے. کیونکہ اللہ کا قانون ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کے لیے وہی ہے جو محنت کرتا ہے, اور اس کی محنت دیکھی جائے گی, اس کی محنت دیکھی جائے گی. تو بہرحال میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے, جن لوگوں کو اگر ہم زمین میں جی بالادستی ہم عطا کریں, طاقت اور قوت ہم عطا کریں, تو کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے معاملات کا انجام ہے. یہ آیت حکومت کا مقصد بتاتی ہے. حکومت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر حکومت دیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ زمین میں جب ہم ان کو غالب کریں گے
فتح و کامرانی عطا کریں گے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ حکومت ایک ذریعہ ہے، ٹارگٹ نہیں ہے۔ حکومت ایک ذریعہ ہے میرے بھائیوں، ٹارگٹ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ معاف فرمائے، یا سید قطب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حکومت ہی ٹارگٹ ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا، یہ نماز یہ سیکنڈری ہے۔ دیکھیے یہاں قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل برخلاف۔ اس لیے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو اس فکر کے حامل ہیں، آج جو ہے دنیا عرب عالم اسلام کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں کیا ہے، حکومت 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 چاہیے، اور حکومت کے پیچھے پڑھ کر مسلم حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمان پوری امت کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کتنی خطرے کی بات ہے، دیکھیے علماء نے کہا ذلت عالم ذلت عالم، یہ ایک عالم کی غلطی ایک عالم کی غلطی ہے، دنیا غلطی کر جاتی ہے۔ آج الاخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ، اس نظریے کے حامل لوگ مسلم حکومتوں کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے، مسلم قوموں کے لیے سرد سر بنے ہوئے ہیں، دوسروں سے بڑھ کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں گے افغانستان میں جو بھی طالبان ہو یا دوسرے ممالک میں، ان لوگوں نے ایران کا ساتھ لے کر مسلمانوں ممالک پر حملہ کیا، ایران کا ساتھ لے کر، جبکہ ایران کے بارے میں آج بالکل واضح ہے کہ ان کے اندرونی تعلقات دشمنوں کے ساتھ ہیں، اور یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، ان کا پوری پلاننگ یہی ہے۔ تو آج ان کی تائید کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی ممالک جہاں پر توحید کی بات ہے، سنت کی بات ہے، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے میں ان لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نظریوں کی غلطی کی وجہ سے، نظریات کی تبدیلی کی وجہ سے۔ حکومت ایک ذریعہ ہے میرے بھائیو، ٹارگٹ نہیں ہے، سیکنڈری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کو ہم حکومت دیں گے تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور ان کی کتابوں میں، ان کی تقریروں میں خطبات اٹھا کر دے دیجئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اذان ایک فوجی بگل ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس ایک غلام ہے، وہ غلام جو ہے آپ کو جو ہے نماز کے لیے مثال دے رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، آداب آداب آداب، آپ کہہ رہے ہیں جاؤ چور کا ہاتھ کاٹو، کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھ کر، نہیں جا رہا ہے۔ وہ ایسی مثال دے رہے ہیں، پڑھنے والا جو ہے کیا کہے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کرو، وہ غلام جو ہے آپ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا، السلام علیکم، سلام کر رہا ہے، ادب کا ادب، احترام، لیکن جو ہے آپ کی بات نہیں سن رہا ہے۔ کہا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہم حکومت سے غافل ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ حکومت ہو یا نہ ہو، عبادت بندگی چاہیے، بندگی مقصد ہے۔ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے، جتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، اس کی روشنی میں آپ کی بندگی مطلوب ہے، بندگی چاہیے، چاہے جس حالت میں بھی رہے۔ اور انسان جتنا، اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم انسان کو اتنا ہی ہم اس کو مکلف بناتے ہیں جتنا اس کے پاس طاقت ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط نظریات جس کی وجہ سے جماعتیں آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہم فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کتنی آسانی کے ساتھ۔ یہ کفر کا مسئلہ ہے۔ آج ان سارے مسائل میں پڑھ کر ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے، جیسا کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو ہے ان لوگوں نے
اللہ کی کتاب آنے کے بعد ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے یہ لوگ کیا ہوئے؟ بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے. ظلم آج دیکھ رہے ہیں، خامخواہ ظلم. وہابی، چھوٹی جماعت کیا کیا الزامات نہیں دیتے ہیں، قادیانی بولتے ہیں. ارے نعوذ باللہ من ذالک. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کسی اور کی تعلیم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سب سے پہلی جماعت جس نے قرآن اور دین کو صحیح شکل میں سمجھا، اس کی سمجھ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالص دعوت تھی، اسی دعوت پر قائم کوئی نئی چیز نہیں کی انہوں نے، کوئی نئی چیز نہیں. ان کی دعوت میں آپ دیکھیں کوئی نئی چیز نہیں. لیکن آج سب سے بڑے مظلوم وہی ہیں. کیا کیا نہیں کہا گیا میرے بھائیوں. بہرحال یہ چونکہ آج کے حالات کے حساب سے باتیں کچھ آئیں تو میں نے جو ہے یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ غلبہ مسلمانوں کو دے گا، اس کے کیا شرائط ہیں. اور یہ کہ حکومت مقصد نے ہمارا کام یہاں جی جیسا کہ بعض لوگوں نے بھیجا کہ ہم امت دعوت ہے، ہمارا کام دعوت کا کام ہے. ہمیں مایوسی کی بات نہیں، پریشانیاں آئیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. ہم اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے تو اس پر شکر کریں گے، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کریں گے، اور اگر جان جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مقام دے گا، جنت کا مقام. اللہ کا وعدہ ہے. کسی حالت میں ہمیں نقصان نہیں ہے، کسی حالت میں نقصان نہیں ہے. لیکن یہ دین ہر گھر پہنچے گا، ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. اس کے لیے ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی عبرت، آیت نمبر 45 اور 48 تک. ارے کتنے بستیاں ہیں ہم نے ان کو برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنے بستیاں ہم نے ان کو برباد کر دیا، وہ ظالم بستیاں. اور آج جو ہے بالکل ان کے جی تخت کے اندر جو ہے نیچے جو ہے وہ لوگ گرے ہوئے ہیں، ان کے تخت پورے ختم ہو گئے، سرنگو ہو گئے، ختم ہو گئے. جی کتنے بڑے بڑے محل زمین بوس ہو گئے، کوئی حیثیت نہیں. مثالیں ہمارے پاس. اور یہ ایک ظالم کیا کتنے ظالم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی. فرعون کب کا ظالم تھا، اس لیے بار بار فرعون کی مثال دی گئی، بنو اسرائیل کی مثال دی گئی کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. ان حالات میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے یہی ہے میرے بھائیوں، دعوت کا کام. دین کو مضبوطی سے تھام لو. فتنے آنے والے ہیں، دجال آنے والا ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ ہم سارے لوگوں کے لیے ہم ڈرانے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ہدایت دینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں معبودان باطل کی مثال دی، بہترین مثال. اے لوگو ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر یہ سب کے سب جمع ہو گئے اس کے لیے، تب بھی جو ہے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور سبحان اللہ قرآن کا انداز دیکھیے. اور اگر ان معبودان باطل کے پاس جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، ان کے پاس سے مکھی اگر کسی چیز کو چھین لے، اسے چھڑا نہیں سکتے. اللہ اکبر. کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا کیا پھل، کیا کیا سویٹ، کیا کیا نہیں رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور یہ کمزور جانور، یہ کمزور پرندہ جو ہے، اگر یہ معمولی چیز ان کی کوئی چیز اٹھا لے، مکھی کے منہ سے کون چھڑا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. یہ طلب کرنے والے ان معبودان باطل سے کتنے کمزور ہیں، اور یہ معبودان باطل کتنے کمزور ہیں. اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسے قدر نہیں کی، جیسی عزت کرنی چاہیے ویسی عزت نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی طاقت کا جیسے اندازہ لگانا چاہیے ویسے اندازہ نہیں لگایا. ان اللہ لقوی عزیز. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور بڑی عزت والا ہے، بہت بڑا طاقت والا ہے. دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامہ. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا.
جبکہ زمین پوری کی پوری اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، سجدہ کرو. مکی سورت ہے میرے بھائیو. اور تمہارے پروردگار کی عبادت کرو اور اچھا کام کرو، خیر کا کام کرو. یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے. مسلمان کا مطلب اخلاق کے لحاظ سے آپ اپنی تجارت میں ایک اچھی مثال دے سکتے ہیں اسلام کی. معلوم ہوگا کہ آپ انڈونیشیا جو ہے کسی جہاد سے انڈونیشیا پورا مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ ملک جو آج سب سے زیادہ مسلمان ہے پوری دنیا میں، یہ صرف تاجروں کے ذریعے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ انڈونیشیا مسلمان ہوا ہے. آج مسلمان ویسے امانت دار بن جاتے، ویسے اچھے اخلاق کے پیکر بن جاتے، دنیا خود بخود مسلمان ہو جائے گی میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے راستے میں جیسی محنت کرنا ہے ویسی محنت کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی چیز نہیں رکھی ہے. یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا دین ہے، ان کی شریعت ہے، ان کا دین ہے. وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور یہاں آج بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر شہید گواہ رہیں اور تم لوگ سارے لوگوں کے بارے میں تم گواہ رہو. تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا آقا ہے. وہ کیا بہترین آقا ہے اور کیا بہترین مددگار ہے. یہاں سورہ حج ختم ہو رہی ہے میرے بھائیوں. میں چاہ رہا تھا کہ آج سورہ مومنون اور اسی طریقے سے سورہ نور یہ بھی آپ کے سامنے میں اس کی تشریح کر دوں، لیکن آج جو ہے انشاءاللہ ہمارا یہ آخری درس ہے. اس کے بعد شیخ درس دیں گے. ہمارا ایک سفر ہے ایک 7-8 دن کے لیے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، تدبر اور غور و فکر کرنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ معصوموں کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت اور سکون عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، دین سے قریب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کو ایک کر دے، ان کو نیک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.